آج ایک حدیث سناؤں میں آپ کو، بہت پیاری حدیث، مولانا طبیعت خوش ہو جائے گی، بہت پیاری حدیث، اللہ کی قسم اتنی پیاری حدیث، ہمارا دل مچل جائے گا جب کوئی ہمارے آقا، بولو بولو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا، کوئی امتی یقین کے ساتھ کلمہ پڑھتا ہے، پڑھیں گے انشاءاللہ، ہمارے نبی نے فرمایا کوئی امتی یقین کے ساتھ کلمہ پڑھتا ہے، جیسے کلمہ پڑھتا ہے فرشتہ اس کے کلمے کو لیتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ کوئی بھی جب کلمہ پڑھتا ہے، یقین کے ساتھ کلمہ پڑھتا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتہ اس کے کلمے کو لیتا اور کلمے کو لے کر چلا پہلے آسمان پر پہنچ جاتا۔ پہلے آسمان پر جب وہ کلمے کو لے کر جاتا تو دوسرے فرشتے کی ملاقات ہوتی، بھائی جیسے زمین پر ہماری آپس میں ملاقات ہوتی، آسمانوں پر فرشتوں کی ملاقات ہوتی۔ تو یہ کسی نے کلمہ پڑھا، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک آنے والا میرا کوئی بھی امتی یقین کے ساتھ کلمہ پڑھتا ہے، فرشتہ وہ کلمے کو لیتا اور فرشتہ کلمے کو لے کر کہاں جاتا؟ بولو ساتھ میں بولو، کہاں جاتا؟ پہلے آسمان پر جاتا، دوسرے فرشتے کی ملاقات ہوتی، دوسرا فرشتہ کہتا کہاں جا رہے ہو؟ دوسرا فرشتہ پہلے فرشتے کو پوچھتا کہاں جا رہے ہو؟ تو پہلا فرشتہ کہتا او زمین پر ایک بندے نے کلمہ پڑھا اور بہت یقین کے ساتھ کلمہ پڑھا، میں وہ کلمے کو ساتوں آسمان کے اوپر لے کر جانا چاہتا۔ تو دوسرا فرشتہ کہتا تکلیف مت اٹھا، کلمہ تو پہنچ گیا، بولو بولو سبحان اللہ۔ دوسرا فرشتہ کہتا کان کو تکلیف اٹھاتا، وہ کلمہ تو پہلا والا فرشتہ کہتا ایسے کیسے کلمہ پہنچ گیا؟ ارے بندے نے ابھی تو کلمہ پڑھا اور میں نے کلمے کو اٹھایا اور میں چلتا پہلے آسمان پر آیا تو وہ کلمہ ساتوں آسمان کے اوپر کیسے پہنچ گیا؟ دوسرا فرشتہ کہتا میرے رب ذوالجلال کی قسم وہ کلمہ تو کب سے پہنچ گیا اور اس پر جو مغفرت ملی وہ مغفرت نامہ لے کے میں اتر رہا ہوں۔ تو وہ فرشتہ بڑے تعجب سے کہتا اللہ تو میرے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو فرشتہ کہتا اللہ میرے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ کیا فرماتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے فرشتے تیرے آنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ تیرے کلمے کے لانے میں دیر ہوئی ہے، مگر مجھے کلمے کے اٹھانے میں دیر نہیں ہوئی۔ میرے دوستو اگر کوئی یقین کے ساتھ کلمہ پڑھتا ہے تو فرشتے کے لے جانے میں دیر ہوتی ہے، مگر کلمے کے آسمان تک پہنچنے میں دیر۔ اور آپ کو تعجب کی بات بتاؤں، یہ قرآن کریم میں، یہ جو میں بات آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ قرآن کریم میں، اس لیے کہ قرآن کریم میں پارہ نمبر 13 میں جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی کلمہ پڑھتا یقین کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ کوئی کلمہ پڑھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تیری نظر میں کلمہ ہوگا، اللہ فرماتے پڑھنے والے کی نظر میں کلمہ ہوگا، اللہ فرماتے سننے والے کی نظر میں کلمہ ہوگا، اللہ کہتے دیکھنے والوں کی نظر میں کلمہ ہوگا، اللہ کہتے انسان و جنات و فرشتوں کی نگاہ میں کلمہ ہوگا، لیکن اللہ کہتے نہیں، میرا بندہ جب یقین کے ساتھ کلمہ پڑھتا ہے تو میری نظر میں وہ کلمہ نہیں ہوتا۔ اللہ کہتے میری نظر میں وہ کلمہ نہیں ہوتا، وہ تو ایک پوتر درخت ہوتا ہے، وہ ایک پاک درخت ہوتا ہے جس کی جڑ زمین میں ہوتی ہے اور اس کی شاخ آسمانوں میں ہوا کرتی ہے۔ کیا توحید ہے میرے پیاروں، کیا توحید ہے! یہ آپ اندازہ لگاؤ کہ میں کلمہ پڑھوں تو میری نظر میں کلمہ، آپ بھی کہو گے کہ قاری صاحب نے کلمہ پڑھا، میں کہوں گا پورے مجمع نے کلمہ پڑھا، ارے سارے دیکھنے والے کہیں گے ہم نے کلمہ پڑھا، ارے سارا مالیگاؤں کہے گا ہم نے کلمہ پڑھا۔ اللہ کہتا تمہاری نظر میں کلمہ ہے، میری نظر میں تو یہ درخت ہے، یہ کلمہ جو مومن کی زبان سے نکلا، اللہ کہتے میں اسے درخت بناتا، وہ الگ بات ہے کہ تمہیں نظر نہیں آتا، میں درخت بنا دیتا، اس کی جڑیں زمین میں ہوتی ہے، شاخیں آسمان میں ہوتی ہے، یعنی تیرے پڑھنے میں دیر ہوتی ہے مگر آسمان پر اٹھانے میں دیر نہیں ہوتی ہے۔ یہ قرآن میں نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ آپ تو نعرہ بھی ایسا بولے جیسا کوئی بوڑھا آدمی بولا۔ دیکھو ماشاءاللہ اس کو کہتے ہیں جوانی۔ پارہ نمبر آج سے پڑھیں گے نا، کلمہ پڑھیں گے ساتھ میں، بولو نا ہم یقین سے کلمہ پڑھیں گے، ہمارا کلمہ کہاں جائے گا؟ آسمان۔ بولو کہاں جائے گا؟ فرشتے کے لے جانے میں مگر اللہ کے اوپر اٹھانے میں۔ پارہ نمبر پڑھیں گے، میرے سامنے پڑھیں گے، بالکل جو بات میں نے بتائی ڈائریکٹ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً، ہے نا قرآن میں؟ میں آپ سے کہوں گا آپ لوگ میرا ساتھ دو گے نا انشاءاللہ۔
اس لیے ماشاءاللہ علماء کی جماعت بیٹھی ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے تو نے یقین کے ساتھ کلمہ پڑھا. اللہ فرماتے تمہاری نظر میں کلمہ ہوگا لیکن میری نظر میں اللہ جل جلالہ فرماتے میری نظر کرم میں کشجرۃ طیبہ. اللہ فرماتے وہ تو ایک درخت ہے تیری نظر میں کلمہ ہوگا. اللہ کہتے ہیں میری نظر میں درخت ہے اصلها ثابت جس کی جڑیں زمین میں گئے وفرعها فی السماء اور اس کی شاخیں آسمانوں میں. تو پورا مالیگاؤں ساتھ میں کہے ہم پڑھیں گے لا الہ یقین کے ساتھ اور محبت کے ساتھ پڑھیں گے پڑھتے رہیں گے. زمین پر اللہ اٹھاتا رہے گا اللہ بلندیاں نصیب کرے گا. کہاں پر؟ فرشتوں کے لے جانے میں دیر ہوگی مگر خدا کے بلندی پر پہنچانے میں دیر. تو پڑھیں گے نا کلمہ پڑھیں گے نا پیار محبت سے ذکر بھی کریں گے. توحید کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ ہی. بولو کرنے دھرنے والا کون؟ شروع کریں گردن جھکا دیں اور پیار محبت کے ساتھ شروع کریں. اللہ 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 بلند آواز سے اللہ 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 لا الہ. پورا مجمع ساتھ میں کہے نا لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا معبود الا اللہ. بھائی اللہ پر زور دے. لا معبود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا وهاب الا اللہ لا تواب الا اللہ لا ماجد الا اللہ لا واحد الا اللہ لا احد الا اللہ لا صمد الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی توحید ہے. تو پہلا ہمارا سبق آج کا 200 مرتبہ روزانہ کیا کس کے ساتھ؟ توحید. بولو ہم سب کا پیغام ہاتھ اوپر کر کے کہو ہم سب کا پیغام توحید. بولو ہم سب کا پیغام. کرنے دھرنے والا کون؟ ہم سے کچھ ہوتا؟ کس سے ہوتا؟ ہاں ساتھ میں پڑھو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے اعلان کرتے. اللہ فرماتے میرا مصطفیٰ اعلان کرتے اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے وہ کسی کا محتاج نہیں نہ جنا گیا اور اللہ کی طرح کوئی ہو بھی نہیں سکتا. پڑھو ساتھ میں سب کچھ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ ہم سب کا معبود کون ہے؟ ہم سب کا مسجود کون ہے؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تم سب کا معبود ایک. ارے بولو نا ہم سب کا معبود کون؟ اللہ ہی. رحمان کون؟ اللہ ہی. رحیم کون؟ اللہ ہی. ملک کون؟ اللہ ہی. قدوس کون؟ اللہ ہی. سب کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہی. بولو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم.
سے یہ بات پکی انشاءاللہ توحید لا الہ